منظر چمنستاں کے زیبا ہوں کہ نازیبا، محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے۔ رفتار کی لذت کا احساس نہیں اس کو، فطرت ہی صنوبر کی محروم تمنا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں انسان کا کمپیریزن کیا ہے فطرت سے، اور پھر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے۔ باغ کا جو منظر ہوتا ہے وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور بدصورت بھی۔ جب بہار آتی ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور جب خزاں آتی ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اور نرگس کا پھول جو ہے وہ اپنی بے عملی کی وجہ سے ان مناظر کو دیکھتا ہے، اور وہ ان منظر کو تبدیل بھی نہیں کر پاتا۔ اس طرح صنوبر کا درخت دیکھنے میں تو بہت ہی بلند اور بالا ہے اور خوبصورت ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے تمنائیں نہیں ہوتی، اور اپنی جگہ وہ درخت کھڑا کا کھڑا رہتا ہے، وہ حرکت کرنے کے لطف سے محروم رہتا ہے صنوبر کا درخت۔ تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے۔ اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم، یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے۔ ان شعروں میں اب اقبال نے انسان کے متعلق ایکسپلین کیا ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کی ہر شے جو ہے وہ اطاعت پر مجبور ہے، صرف ایک انسان ہی ہے جو ہر وقت کوشش، جد و جہد، اسٹرگل میں مصروف رہتا ہے، اور اگر اسے ذرہ قرار دیا جائے تو اس ذرے میں ہر دم ایک آرزو ہوتی ہے اور وسعت کی ہوس ہوتی ہے۔ اور دراصل انسان ایک ذرہ نہیں بلکہ ایک صحرا ہے جو سمٹ کے رہ گیا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے؟ اپنی وسعت اختیار کرنا چاہتا ہے، بڑھنا چاہتا ہے انسان۔ تو اگر جو بھی انسان حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ مین میسج کا بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیتیں دی ہیں۔ چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے۔ اگر انسان میں ول ہو، اگر انسان میں ارادہ ہو تو وہ باغ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ دانا بھی ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، ہمت بھی ہے۔ مین میسج یہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، ان کو اجاگر کرنا چاہیے، چیزیں سیکھنی چاہیے، اور کوئی سا بھی گارڈن وہ بنا سکتا ہے بیج بو کے، چاہے گارڈن ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، انسان کر سکتا ہے۔